السلام علیکم۔ یہ چیز انسان کے اندر فطری طور پر شامل ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو جاننے کی جستجو کرتا رہتا ہے کہ ہم فرض کیجئے جہاں ہم رہتے ہیں، ہم اپنے گھر سے باہر اپنے علاقے، اس کی مارکیٹس، اس کے ارد گرد کے علاقوں کے بارے میں جاننے کے لیے متجسس رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے علم میں یہ چیزیں ہوں۔ اسی طرح سے انسان اپنی ذات اور اس کائنات کے بارے میں یہ بھی ان چیزوں کے جاننے کے لیے بھی متجسس رہتا ہے، اور یہی اس کی تڑپ اور اس کی تجسس اور یہ تحقیق جو ہے اس کے بارے میں جب وہ کرتا ہے تو یہ ڈسکوریز کا پیش خیمہ بنتی ہیں، یعنی کہ علم اور جستجو جو ہے اس کا نتیجہ ڈسکوریز کی صورت میں نکلتا ہے اور زیادہ علم اور زیادہ آگہی کی صورت میں نظر آتا ہے۔ دوستو، میں جب اپنے ارد گرد نظر دوڑاتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ قوم یعنی کہ مسلمان جن کے اسلاف ایسے گزرے ہیں کہ جن کی تحقیق اور ریسرچ اور علم کی بنا پر ماڈرن سائنس کی بنیاد پڑی، اور جن کی کتابوں کو ترجمہ کر کے یورپ نے سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی، وہ قوم تحقیق، جستجو اور چیزوں کو جاننے کے بارے میں اتنی پیسو کیسے ہو گئی ہے؟ آپ اپنے معاشرے میں ہی دیکھ لیجئے یا اپنے ارد گرد کے ماحول میں آپ دیکھیں، نگاہ دوڑائیں، آپ ریسرچ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اب وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں، یا زندگی میں کسی بھی اور بھی پریکٹیکل فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں تو وہ دیکھیں گے کہ کس فیلڈ میں پڑھ کے زیادہ پیسہ ملے گا، یا کس فیلڈ میں کاروبار کر کے ہمیں زیادہ جو ہے نا وہ پیسہ ملے گا۔ ان کا فوکس جو ہے وہ اس چیز پر ہے۔ اسی طرح جو ابھی علم حاصل کر رہے ہیں، جو طالب علم ہیں یا اساتذہ کسی فیلڈ میں، وہ میڈیکل ہو، کامرس ہو، انجینئرنگ ہو یا کسی بھی اور فیلڈ میں، تو ان کا جو محور ہے وہ صرف اس ڈگری تک یا اس ڈگری سے حاصل ہونے والی نوکری تک ہی ہوتا ہے، اور پھر اس سے بھی آگے جائیں تو وہ اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے کسی دوسری طرف سوچنے یا غور و فکر کرنے کے لیے وہ مائل ہی نظر نہیں آتے۔ اب میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے تو میڈیکل کے علاوہ بڑی ہی وہ اپنی توجہ کرے گا تو میڈیکل میں ہی رہ کے تو وہ سارا بڑا لائق ہوگا تو اسی میں، اور وہ کسی اور چیز کے بارے میں جنرل آپ پوچھیں گے تو وہ کہے گا جی کہ یہ تو میری فیلڈ ہی نہیں ہے۔ اکثر اوقات یہ ایکسیپشنز آر دیئر، لیکن اکثر اوقات آپ کو جواب ایسا ہی سننے میں ملتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز تو انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے، جستجو، چیزوں کے بارے میں جاننا، ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں جاننا، غور و فکر کرنا، یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے چیز رکھتی ہوئی ہے۔ اور میں تو خود بھی جو ہے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی کہتا رہتا ہوں، انہیں بھی اس چیز کو جو ہے نا وہ ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، اور اپنے وی لاگس میں بھی آپ لوگوں سے یہ اکثر ڈسکس کرتا ہوں کہ چیزوں کو جاننے کے بارے میں، یعنی کہ دنیا میں، کائنات کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، اپنے بارے میں یہ پڑھا کریں، جستجو کیا کریں۔ آج کل تو جو ہے نا بہت آسان ہے، ہر چیز آپ کے موبائل کے اندر موجود ہے، تو علم اور جستجو جو ہے یہ ہمیں کرنا چاہیے۔
آپ دیکھیے کہ ہمیں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ غور و فکر کریں. جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میں نے یہ چیزیں بنائی ہیں، جو کائنات بنائی ہے، اس کے اوپر آپ غور و فکر کریں. یعنی کہ ہمارا دین، ہماری کتاب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی غور و فکر کرنے کا ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، جو یہ دنیا بنائی ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری نشانیوں میں آپ غور و فکر کیجئے. تو میری تو جیسا کہ عادت ہے کہ کچھ نہ کچھ کبھی پڑھ لیا، کبھی سن لیا، کبھی دیکھا کوئی اچھی چیز جو میرے نالج میں پہلے نہیں تھی، آ گئی تو میں پھر آپ لوگوں سے ضرور شیئر کرتا ہوں. تو اسی طرح سے جو ہے نا، میں ایک چیز پڑھ رہا تھا اسی اپنے کہ کائنات جو ہے وہ کیسے جناب بنی ہوئی ہے، اور اس کا مطلب ہے کائنات کس چیز پہ مشتمل، میٹر پر. یعنی کہا جاتا ہے، ہم پڑھتے آئیں کہ جناب یہ کائنات جو ہے یہ میٹر سے بنی ہوئی ہے. اور میٹر جو ہے آبویسلی ہم نے سائنس میں، بیسک سائنس میں پڑھا ہوا ہے کہ یہ ایٹم سے بنا ہوا ہے. ہر چیز ایٹم سے بنی ہوئی ہے، یعنی کہ چاند، ستارے، فضا میں جتنی کہکشائیں ہیں، اور پھر ہمارے سمندر، پہاڑ، اور ایون کہ انسان بھی جو ہے نا اس میں ایٹمز ہیں. ہمارے جسم، ہماری ناک، آنکھیں، کان، بال، یہ سب جو ہے نا ایٹم سے مل کے بنے ہوئے ہیں. اب اگر ایٹم کے سائز کے بارے میں جاننا چاہیں تو کہا جاتا ہے کہ اٹ از اباؤٹ 0.1 to 0.5، 0.1 سے لے کے 0.5 نینو میٹر. نینو میٹر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک لاکھواں حصہ ایک انسانی جو بال کا سائز ہے، ہیئر، ہیومن ہیئر، انسانی بال کے سائز کا لاکھواں حصہ جو ہے وہ نینو میٹر جو ہے نا 0.1 سے 0.5 نینو میٹر تک کا اس کا سائز بنتا ہے. یعنی کہ عام آنکھ سے کہاں پہ نظر آنا ہے، اس کا جو ایٹم کا سائز ہے یہ اتنا جو ہے، یہ چھوٹا جو ہے ایک پارٹیکل ہے کہ جس کا سائز کا اندازہ بھی تھوڑا سا آپ کو بتایا کہ ایک انسانی ہیئر کے 100th ٹائم، یعنی کہ 1,00,000 گنا کم سائز کا یہ ایٹم جو کا سائز کہلایا جاتا ہے، جو ہمیں معلوم ہے، جو ہمیں فزکس بتاتی ہے. اب اس ایٹم کے اندر اس ایٹم کے اندر جس کا بھی سائز کا ہم نے تذکرہ کیا، اس کا ایک نیوکلیس بھی ہے. اس نیوکلیس میں جناب پروٹونز اور الیکٹرونز ہیں. یہ بچے جو فزکس 9th 10th کی پڑھتے ہیں، یہ سب ان کو معلوم ہے، اب سب لوگ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں انہی کتابوں سے. اور جو الیکٹرونز ہیں وہ اس کے گرد رقص کر رہے ہیں. اب جو اس کے نیوکلیس ہے اس کے اندر جو یہ پروٹونز اور نیوٹرونز ہیں، ان کے اندر اب پہلے تو ہمیں اتنا ہی معلوم تھا. اب جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی تو اب فزکس والے جو فزکس جنہیں کہتے ہیں، فزکس کے ماہرین یا فزکس کے سائنٹسٹ، وہ بتاتے ہیں کہ اب ان کے اندر کوارکس ہوتے ہیں. کہ یہ بھی اندر سے جو اتنا ایٹم اور ایٹم کا نیوکلیس اور اس کے اندر پھر پروٹون اور پھر نیوٹرون، تو اس پروٹون اور نیوٹرون کے اندر بھی کوارکس جو ہیں وہ ہوتے ہیں. دو یا ایک کوارکس جو ہیں ان نیوٹرونز اور پروٹونز کے اندر ہوتے ہیں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ان کوارکس کے اندر بھی ایک شے ہے جو کہ گلوونز ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پروٹونز اور نیوٹرونز کو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں اور ان کا میس کوئی نہیں. یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں جی کہ یہ ایٹم اتنا سائز کا ہے اور اس کے اندر پروٹونز اتنے سائز کے ہیں، یہ کوارکس اتنے جو ہیں، جو گلوونز ہیں، گلوونز جو ہیں وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کا فزکس والے کہتے ہیں کہ ان کا سائز ہی کوئی نہیں، ان کا میس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کو آپ ڈیفرنٹ جو ہیں جب وہ تجربات کرتے ہیں تو ان میں ان کو محسوس کر سکتے ہیں، ان کا افیکٹ جو ہے وہ محسوس کیا جا سکتا ہے. اچھا، ایک اور مزے کی بات ان جو ہے ایٹمز کے بارے میں
وہ فزکس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہائیڈروجن کا ایک ایٹم ہے یا نائٹروجن کا ایک ایٹم ہے، فرض کیجیے ہمارے جسم میں ہائیڈروجن کا جو ایک ایٹم ہے، پوری کائنات میں جتنے بھی ہائیڈروجن کے ایٹمز ہیں وہ اور ہمارے جسم کے اندر پائے جانے والا ہائیڈروجن کا ایٹم وہ سیم ہے، سورج میں ہوں، چاند میں ہوں، کسی اور کہکشاں میں ہوں، پوری کائنات میں یہ ہائیڈروجن کا جو ایٹم ہے یہ ہر جگہ یہ سیم ہوگا۔ اس کی خصوصیات جو بھی ہیں جو ہمارے جسم کے اندر ہائیڈروجن کے ایٹم کی ہیں وہی کسی اور کہکشاں میں، کسی اس ستارے میں پائے جانے والے ہائیڈروجن کے ایٹم کے ہو بہو بالکل، اور وہ ڈفر نہیں کر سکتی۔ دوستو، مجھے اندازہ ہے کہ آج کی جو گفتگو ہے یہ میرے بہت سارے دوستوں کے لیے انتہائی بورنگ ہوگی، لیکن مجبوری میری یہ ہے کہ جب میں کوئی چیز کسی کے بارے میں، ایک چیز کے بارے میں جانتا ہوں یا مجھے اچھی لگتی ہے یا میرے علم کے مطابق مجھے پسند آتی ہے تو میں شیئر ضرور کرتا ہوں۔ تو اب آپ ابھی تک میرے ساتھ موجود ہیں تو میں اب آپ کو حیرت کے سمندر میں اور آگے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اب ماڈرن فزکس یہ کہتی ہے کہ پارٹیکل از ناٹ واٹ یونیورس از میڈ آف، یعنی کہ شروع میں جو ہم نے بات کی تھی کہ کائنات جو ہے یہ پارٹیکل سے بنی ہوئی ہے، تو وہ اب ماڈرن فزکس اب آ کے جب انہوں نے اور تحقیق اور جستجو کی تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے نا کائنات یہ پارٹیکلز یا ایٹم سے نہیں بنی ہوئی، اٹ از میڈ آف فیلڈس۔ یہ فیلڈس جو ہیں نا یہ جیسے سمندر کی لہریں ہیں، اب کائنات میں خالی زمین تو نہیں ہے نا ہماری، دیکھیے، یا خالی صرف زمین، یہ چاند اور سورج، یہ ساری کائنات تو نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جس کہکشاں میں ہماری زمین موجود ہے اس کو ملکی وے کہتے ہیں، اور اس کے اندر سفر کرنے کے لیے ہمیں ملینز اور بلینز آف لائٹ ایئر چاہیے۔ ایسی اور کہکشائیں ہیں بے شمار، اربوں اور خربوں۔ تو یہ ساری جو کائنات جو پھیلی ہوئی ہے، تو فزکس کہتے ہیں کہ یہ ایک سمندر کی لہروں کی طرح اس پوری کائنات کے اندر فیلڈز ہیں، ایسے 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 پوری کائنات فیلڈز پر مشتمل ہے۔ اب یہ کون سی فیلڈز ہیں، یہ لہریں کون سی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کچھ تو الیکٹرک فیلڈز ہیں، کچھ میگنیٹک فیلڈز ہیں، کچھ گریویٹیشنل فیلڈز ہیں، جو کہ بالکل لہروں کی طرح سے یہ اس کائنات میں موجود ہیں۔ اور پھر ایک فیلڈ انہوں نے ابھی ریسنٹلی ڈسکور کی جس کو وہ ہگس بوسن، ہگس ایک فزکس کا ماہر تھا، فزسسٹ، جس کا نام پیٹر ہگس تھا۔ تو یہ تھیوری 1960s یا 70s سے چلتی آ رہی تھی، لیکن یہ سائنٹیفکلی پروو 2012 میں ہوئی، اور یہ نئی فیلڈ جو ہیں یہ اس نے جو ہے نا فزکس کے لیے مطلب کہ ایک تحقیق کے اور علم کے اور آگہی کے نئے دروازے کھول دیے۔ صرف مختصر سا بتاؤں گا کہ یہ فیلڈ ڈسکور کیسے ہوئی۔ سرن ایک مقام ہے جنیوا کے پاس، تو فزسٹ نے اور جو ممالک یورپ کے اس کے اوپر وہ کام کر رہے تھے اور جنہوں نے اس کے ہگس کے بارے میں اور جاننے کی کوشش کی، تو ایک پروجیکٹ انہوں نے لانچ کیا، LHC، جو مقام تھا سرن، وہاں پر انہوں نے ایک جو فیسیلیٹی جو بنائی، جو لیب جو ہے جس کو LHC کہتے ہیں، اس کا جو ہے نا LHC سے میں آپ کو بتا دوں، LHC لانگ ہیڈرون کولائڈر انہوں نے ایک لیب بلڈ کی جو کہ 27 کلومیٹر لمبی تھی اور تقریباً کہتے ہیں کہ 100 میٹر زمین کے نیچے اندر تھی، بلکہ ہے کام کر رہی ہے کام۔ اور اس وقت اس پر
$9 ارب کی لاگت آئی اس کے تعمیر کرنے میں. 90s کی بات ہے. آج کل کے زمانے کی بات کریں تو کم از کم 5-6 گنا اس کی قیمت زیادہ کر لیں. تو سرن میں پھر یہ ایک تجربہ کیا گیا. اب اس کے تجربے کی ڈیٹیلز میں جائیں گے تو وہ اس کے لیے ایک علیحدہ سے ویلو کی ضرورت ہے. مختصر کہ فزکس نے وہاں پر یہ ہگس فیلڈ کو جاننے کے لیے ایک تجربہ کیا $9 بلین لگا کر وہاں پر سرن میں، اور یہ پروو ہوا اس تجربے میں کہ واقعی کائنات میں ایک باقی جو ہیں فیلڈز، الیکٹرک فیلڈ اور میگنیٹک فیلڈ، اس کے علاوہ ایک ہگس فیلڈ جو ہے یہ بھی موجود ہے، اور یہ بڑے کمال کی فیلڈ ہے، اور اس کا بہت بڑا رول ہے اس کائنات کی باقی فیلڈز کو مینٹین کرنے میں اور ان کا آپس میں ربط قائم رکھنے میں. اب یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ ہگس فیلڈ جو ہے یہ باقی فیلڈ سے ڈیفرنٹ کیسے ہے. کیا فرق ہے جو سائنسدانوں نے اتنا عرصہ اور اتنی بڑی خطیر رقم خرچ کی صرف ہگس فیلڈ کو جاننے کے لیے. تو فزکس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ خلا میں جب خالی سپیس ہوتی ہے، جو خالی جگہ ہے، وہاں پر یہ باقی فیلڈ جو ہیں یہ زیرو ہو جاتی ہیں، جبکہ ہگس فیلڈ جو ہے یہ خالی سپیس میں بھی موجود رہتی ہے اور یہ زیرو نہیں ہوتی. یعنی کہ خلا میں جہاں پہ آپ کہیں کہ خلا ہے، خالی ہے، وہ خالی نہیں ہے، وہاں پر ہگس فیلڈ موجود ہے. یہ بھی اب ایٹم کی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی، تو ایٹم کے نیوکلیس کے گرد ہم نے وہ ذکر کیا تھا کہ الیکٹرونز جو ہیں وہ موو کر رہے ہیں، اور مختصراً اس کی موومنٹ کا بھی بتاؤں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، تو ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ جی سائنسدان بتاتے ہیں جی کہ اتنے دنوں میں ایک چکر اس کا کمپلیٹ ہوتا ہے. ابھی اگر ہم سائنسدانوں سے پوچھیں گے کہ ابھی زمین کس جگہ پہ ہے تو ہمیں بتا دیں گے جی خلا میں یہاں پہ ہے اور 2 دن بعد یہاں پہ ہوگی. لیکن اس ایٹم کے گرد جو الیکٹرونز کا جو رقص ہے وہ اتنا فاسٹ ہے اور اتنا تیز ہے کہ اس کے بارے میں، اس کے پیٹرن کے بارے میں جو ہے نا ابھی تک سائنسدان معلوم نہیں کر سکے. وہ ان کو اتنا معلوم ہے کہ ایٹم کے گرد الیکٹران اس فیلڈ کے اندر وہ موو کر رہے ہیں، لیکن اس کی موومنٹ کا وہ پیٹرن نہیں بتا سکتے ابھی تک. تو بہرحال ہگس فیلڈ کے بارے میں کہتے ہیں، جیسے ہم نے بات کی کہ ایٹم کے نیوکلیس اور ان الیکٹرانز کے درمیان میں جو جگہ ہے وہ کہتے ہیں وہ بھی خالی نہیں ہے، وہاں پر بھی یہ ہگس فیلڈ موجود ہے. جیسے کہ پہلے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہگس فیلڈ جو ہے یہ باقی فیلڈ کے درمیان ربط، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں ایٹمز کے جو ہے پروٹونز اور نیوکلونز کو وہ اکٹھا رکھنے کی جو فورس ذمہ دار ہے وہ بھی یہ ہگس فیلڈ ہی ہے. تو ایک یہ فزکس کی دنیا میں بہت بڑی دریافت ہے، اور اس کو بڑے اور بھی انہوں نے نام دیے ہیں. گاڈس پارٹیکل بھی کہا، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ کیوں کہا گیا، اور لیکن پڑھنے والی اور سننے والی چیزیں ہیں. تو بہرحال ہگس فیلڈ جو ہے نا یہ اس کے بارے میں اب لیٹسٹ جو ہے ابھی بھی سرچ کر رہے ہیں. 2012 میں جب انہوں نے یہ کیا تو فزکس کی دنیا میں یہ ان کی بہت بڑی دریافت تھی. اور اس کے بعد جب اس میں سر میں جو لیب تھی لارج ہیڈرون کولوژن، اس میں اس کے بعد بھی مسلسل تجربات جو ہیں وہ جاری ہیں. لیکن جو فزکس کہتے ہیں کہ جو دریافت انہوں نے 2012 میں ہگس فیلڈ کی تھی، اس کے آگے تک ابھی کوئی ایسی کوئی چیز ریمارکیبل وہ دریافت نہیں کر سکے. تو ہگس فیلڈ کے بارے میں بھی جب میں نے بتایا کہ 1960-70 سے وہ اس کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ تحقیق ہو رہی تھی، جستجو ہو رہی تھی، اور کرتے 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 وہ اس مقام تک اور اس دریافت تک پہنچے. اب دوستو، میں جب ان چیزوں کے بارے میں کیونکہ مجھے کچھ جاننے کا یا پڑھنے کا یا سننے کا شوق بھی ہے، تو میں جب ان چیزوں کے بارے میں چاہتا ہوں تو یہ ایک بڑی، میرے لیے تو بڑی انٹرسٹنگ، آپ یقین مانیں کسی ڈرامہ سیریل، کسی ہالی ووڈ کی ایکشن مووی سے بھی زیادہ یہ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، اور یہ حقیقت ہے، سائنس ہے، اس کو پروف کر رہی ہے سائنس.
تو آپ پڑھتے جائیں، سنتے جائیں، دیکھتے جائیں، تو آپ کے ذہن کے بھی دروازے کھلتے ہیں، دماغ کے دروازے کھلتے ہیں، آپ کا ایک ویژن جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں، ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں جاتی جہاں تک یہ سائنس جو ہے، یہ تحقیق اور علم ہمیں لے کے جا رہے ہیں، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی اتنی بڑی اس کائنات کا ایک پارٹ ہیں. یعنی کہ جیسے ہمارے اندر بھی تو ایٹمز ہیں نا، وہی ایٹمز جن سے کائنات بنی ہے، اسی سے ہم بنے ہیں. وہی ہگس فیلڈ جو ہے وہاں پہ کائنات کی خلاؤں میں جو کام کر رہی ہے، وہ ہمارے جسم کے ایٹمز کے اندر بھی کام کر رہی ہے. اور جیسے ہگس فیلڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دوسری فیلڈز کے آپس میں باہمی ربط اور آپس میں ان کی جو انرجیز ٹرانسفر ہو رہی ہیں، یہ اس میں بھی مدد فراہم کرتی ہے اور اس کی ذمہ دار ہے. اگر یہ ہگس فیلڈ نہ ہو تو یہ سارا جو ہے باقی فیلڈز کا بھی نظام جو ہے درہم برہم ہو جائے. تو میرے ذہن میں آیا کہ دیکھیے کہ فزکس نے ہمارا رابطہ اس کائنات کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں سمجھا دیا، بتانے کی کوشش کر رہی ہے، اور ہمارے آگے والے سفر کے بارے میں بھی ہمیں ہنٹ دے دیا کہ کس طرح سے ٹرانسفرز ہو رہی ہیں انرجی کی. دنیا کی جو کائنات کے اندر ڈفرینٹ فیلڈز ہیں، ان کے اندر کس طرح سے ٹرانسفرز ہو رہی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک کی یا دین کی بات سمجھنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے اشاروں کو سمجھنے کے لیے ہمیں سائنس کی حاجت ہے. ہمارا تو ایمان ہے کتاب پر، اللہ کی اور اللہ کے احکامات پر، لیکن بات سمجھنے کی جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں غور و فکر کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہوا ہے. اور جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں وہ دیکھیں کتنا آگے نکل گئے ہیں ہم سے. اور دنیا کی جو بڑی بڑی ایجادات جو ہوتی ہیں وہ انہی فزکس والوں کے اور یہ سائنٹسٹ جو لگے ہوئے ہیں کام کرنے، اور ان دریافتوں سے جو ہیں وہ جو ہے نا وہ نکلتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ تھیوری انہوں نے پیش کر دی اور یہ فیلڈ بتا دی، اس فیلڈ سے آگے پھر پتہ نہیں کتنی دنیا کی اور سائنس کی جو ہیں چیزیں ایجاد ہوتی ہیں. آپ کے موبائل فونز، آپ کے سپر کمپیوٹر، آپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ جب یہ چیزیں دریافت ہوتی ہیں تو پھر ان کے نتیجے میں یہ باقی چیزیں جو ہیں نا جو ہم آج کل استعمال کر رہے ہیں، دنیا ترقی یافتہ دنیا استعمال کر رہی ہے، تو انہی کی نتیجے میں وجود میں آتی ہیں. اور ہمیں تو غور و فکر کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ جب ہم دیکھیں، پڑھیں ان چیزوں کو، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا ایک چھوٹی سی تحقیق کا، تو ہمارا ایمان ان چیزوں پر، اللہ جو ہے نا اپنے ان چیزوں پر نہیں، ہمارا ایمان اللہ کی کتاب پر اور اپنے دین پر مضبوط ہو. ہمیں اس سے تقویت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر حکمت کی نشانیاں جو ہیں اور اس کائنات میں پھیلا دی ہیں، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو جستجو کرتے ہیں، جو تحقیق کرتے ہیں اور جو جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. آپ لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ.